बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र व एहसान है कि उस मालिक लम यज़ल ने हम सब को 11वें सालाना 30 रोज़ा फ़ाहम दीन कोर्स की चौथी नशिस्त के अंदर शिरकत की सआदत अता फ़रमाई है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है नमाज मोमिन की मेराज। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अहबाब दी वक़ार, खालिक कायनात ने जो हमारे ऊपर इबादात लाजिम की हैं, नमाज उनमें सर फ़हरिस्त है। नमाज बंदे की रब से मुलाकात है। नमाज इंसान की इंसानियत और उसके कमालात का ज़ीना है। नमाज दिन में 5 मरतबा इंसान के एहसास की ताज़गी का सबब है। नमाज दुनिया में मोमिन के सीने का नूर है और उक़बा में फ़िरदौस के बाला खानों की चांदनी है। नमाज जहन्नुम से छुटकारे और जन्नत की मेहमानी की दलील है। तो अहबाब दी वक़ार, नमाज ही मोमिन की मेराज है। नमाज को बड़ी अहमियत हासिल है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इस्लाम कबूल कर लेने के बाद, दौलत ईमान के बाद जो सबसे लाजिम चीज़ करार दिया वो नमाज है। सबसे ज़्यादा ताकीद, सबसे ज़्यादा हुक्म जो कुरान पाक में आया तो वो नमाज का है। सबसे ज़्यादा ताकीद जो की गई कुरान और सुन्नत के अंदर वो नमाज के मुतल्लिक है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। फ़मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीना, जिसने नमाज को कायम किया गोया उसने पूरे दीन ही को कायम कर लिया। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीना, और जिसने नमाज को तर्क किया तो उसने अपने दीन के महल को ही गिरा दिया। तो इससे पता चलता है कि इंसान जिसको हर वक्त दीन की ज़रूरत है और वो दीन पर होते हुए दुनिया से जाना चाहता है, तो उसका दीन और उसका ईमान बाकी तब रहेगा जब वो नमाज का पाबंद रहेगा, जब वो नमाज के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कर लेगा। और नमाज की अज़मत को बयान करते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, ला दीना लिमन ला सलात लहू, कि जिस बंदे की नमाज नहीं उसका दीन ही नहीं। दीन उसका है जो नमाजी है, जो नमाज को छोड़ने वाला है उसका तो दीन ही नहीं है। इन्नमा मौदिउस सलाति मिनद दीनी का मौदिउर रासी मिनल जसदी, जिस तरह जिस्म में सर का मुकाम है ऐसे ही दीन में नमाज का मुकाम है। जिस्म में सर का मुकाम ऐसा है कि सर कट जाए तो फिर इंसान की ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकती। तो जिस्म का तारुफ सर से करवाया गया, जिस्म की पहचान सर से करवाई गई। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दीन को कायम रखना है तो वो गोया नमाज कायम करे। अगर नमाज नहीं है तो फरमाया जिस तरह सर ना हो तो जिस्म नहीं है, इसी तरह अगर नमाज ना हो तो फिर उस बंदे का दीन नहीं है। और नमाज अहबाब दी वक़ार अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सराहत के साथ इरशाद फरमाया कि अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलातु, कि सबसे पहले क़यामत के दिन जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज है। और नमाज को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामयाबी का मेयार करार दिया। हुज़ूर फरमाते हैं, अगर नमाज सही है तो उसके तमाम अमल भी सही हो जाएंगे, और अगर नमाज ही में फंस गए तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। यानी वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, उस रूल को पेश नज़र रखें कि अगर पहले सवाल ही में बंदा फंस जाएगा तो फिर बाकी सवालात के जवाब देने में भी दुश्वारी हो जाएगी। और अगर पहला सवाल आसानी से हल हो गया तो फिर बाकी सवालों के अंदर भी आसानी हो जाएगी। तो अहबाब दी वक़ार, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता है, हर नमाज के वक़्त वो अज़ान देता है, आवाज़ देता है, सदा लगाता है। जब भी नमाज का टाइम होता है तो वो फ़रिश्ते मुसलमानों की तरफ रुख करके उनको आवाज़ देते हैं। यानी इधर से अज़ान होती है, उधर से वो फ़रिश्तों की ड्यूटी है कि वो मुसलमानों की तरफ रुख करके उनको निदा देते हैं। क्या कहते हैं कि ए बंदो उठो उस आग की तरफ जो आग तुमने खुद जलाई है और वो आग तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उठो उस आग को नमाज पढ़ के बुझा डालो।
یعنی ہر شخص کا جو نماز کے علاوہ کا وقت ہے اس میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کہا وہ جو تم خود اپنے لیے آگ جلا رہے ہو، تو اب اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ جو تم نے آگ جلائی ہوئی ہے اپنے واسطے گناہ کر کے، کمی بیشی زندگی کے معاملات میں کر کے، اٹھو اور چلو نماز کی طرف آؤ، تاکہ وہ آگ جو تم نے خود جلائی ہے اس آگ کو نماز کے ذریعے بجھا ڈالو۔ تو احباب ذی وقار اس انداز سے نماز کی افادیت ہے، لیکن افسوس کہ آج نماز پڑھنا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ وہی نوجوان اگر صبح کرکٹ کھیلنی ہو تو 6 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، 5 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، الارم 4:30 بجے کا لگ جاتا ہے، اور پوری ٹیم دروازے پہ چلی جاتی ہے دوستوں کی کہ اس کو اٹھانا ہے، یہ اچھا کھیلتا ہے، اس کو میچ میں ساتھ لازمی لے کے جانا ہے، وگرنہ ہم میچ ہار جائیں گے۔ لیکن میرے دوست یاد رکھنا، پھر یہ کامل دوست نہیں ہے۔ اگر یہ دوست میچ میں جیتنے کے لیے تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے صبح 5 بجے 4 بجے تمہارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں، تو یہ نماز کے لیے بھی تمہارے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے جنت میں بھی ایک ساتھ جانا ہے، وہاں پر بھی ہمیں کامیابی چاہیے، ہم وہاں بھی جیتنا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ میچ کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں حضرت آنکھ نہیں کھلتی، پتہ نہیں چلتا، تو یہ ہماری دین سے دوری ہے۔ نماز میں فائدہ کتنا ہے کہ جب ایک بندہ اٹھا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی، رب کے دربار میں حاضری اور اس کی ملاقات بھی ہے، تو ہوا کیا ہے، اس کو ملے گا کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اس نے اللہ اکبر کہا، اس کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جتنے گناہ تھے ان سارے گناہوں کی گٹھریاں باندھ کر فرشتے لے آئے، وہ گناہ اس کے سر پر رکھ دیے۔ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، ادھر فرشتے گناہ اکٹھے کر کے لے آئے اور ان گناہوں کو اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کے دونوں کندھوں پر رکھ دیا۔ جب اس نے رکوع کیا تو سر والی گناہوں کی گٹھری گر گئی، اور جب سجدہ کیا تو کندھوں والی گٹھری بھی گر گئی۔ جس وقت اس نے سلام پھیرا تو گناہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس قدر احسن عبادت ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو رب ذوالجلال کی طرف سے آٹومیٹکلی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے، ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ در کے آگے ہم جھکتے ہیں، بندے کے آگے ہم جھک رہے ہیں، لیکن رب کے آگے جھکنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کاش انسان رب کے آگے جھک جائے، اس کو در پہ جھکنا نہیں پڑے گا۔ تو بابا ذی وقار ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک اضافی طور پر نماز مل جاتی ہے جس کو نماز تراویح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مردوں کے لیے بھی پڑھنا اور عورتوں کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو مرد حضرات کوشش کیا کریں مسجد میں آ کر باجماعت نماز تراویح ادا کیا کریں، خواتین گھر کے اندر تنہا الگ سے جو ہے وہ نماز تراویح کی ادائیگی کو اپنا معمول بنائیں۔ تو اگر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھوں گا، میں تو تھک جاتا ہوں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بہت لیٹ ہو جاتا ہوں، تو ایسی اگر سوچیں آتی ہیں تو پھر بندے کو اس نماز تراویح کے اوپر ملنے والے اجر کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائی یہ سودا سستا ہے کہ اگر آج 20 رکعت نماز تراویح پڑھ لی جائے اور پھر اس کے بدلے میں گناہوں کی معافی ہو جائے، تو یہ سودا سستا ہے اور بڑا آسان سودا ہے۔ اور پھر یہاں بھی کچھ لوگ روایات پیش کر کے امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں جی کہ وہ 8 رکھتے ہیں، تو 8 رکعت کے اوپر تو لفظ تراویح بولا ہی نہیں جا سکتا گرامر کے اعتبار سے بھی۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹھتے ہیں تو اس کو ترویحاتن بولتے ہیں، اسے ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی کے اندر ایک رول ہے، اردو میں تو ایک واحد ہوتا ہے تو 2 سے آگے بڑھ جائے تو وہ جمع شروع ہو جاتی ہے، جبکہ عربی کے اندر ایک واحد ہے، 2 ہو تو اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک مرتبہ بیٹھے 4 رکعت کے بعد وہ ترویحہ ہے، 2 مرتبہ بیٹھیں گے تو وہ بن جائے گا ترویحتان، اور تیسری مرتبہ بیٹھیں گے جب 12 رکعتیں ہو جائیں گی تو پھر اس کے اوپر لفظ تراویح بولا جا سکتا ہے۔ یعنی 8 کے اوپر تو لفظ تراویح کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، چہ جائے کہ بندہ کہ جی 8 نماز تراویح ہو جائے۔ وہ کسی نے سوال کیا نا مفتی صاحب سے، پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتائے کہ 8 رکعت نماز تراویح ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا، فرمانے لگے ہاں 8 رکعت تو ہو جاتی ہے، لیکن 12 رکعت نماز تراویح باقی رہ جاتی ہے۔
یعنی وہ جو تم نے 8 پڑھ لی ہیں وہ تو ادا ہو گئیں، لیکن جو 12 باقی ہیں وہ بھی تمہارے ذمے باقی ہیں، ان کو پڑھنا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ 8 کا ثواب تو مل جائے گا کہ 8 جو ادا کی ہیں، لیکن جو 12 چھوڑ رہے ہو اس کا گناہ ملے گا۔ تو لہٰذا بلا وجہ تراویح کی نماز کو ترک کر دینا یا بلا وجہ 8 پڑھ کر بھاگ جانے کا معمول بنا لینا، یہ درست بات نہیں ہے۔ 8 رکعت تو تراویح ہوتی ہی نہیں ہے، 20 تراویحاں ہیں، مکمل پڑھنی چاہیے ہیں۔ کتنی دیر ہے یار، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے، سال کے اندر 1 مرتبہ 1 مہینے کے اندر 1 اضافی نماز رب نے دی ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں رب تعالیٰ کی، تو بندہ ان نعمتوں کے اوپر توجہ کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے، کچھ بھی نہیں جاتا۔ اور پھر اگر پڑھ لی ہیں 20 کی 20 رکعت تو کتنا انعام مل رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں گزشتہ سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب جب بندہ نماز میں جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تب تب وہ رب ذوالجلال کے جلووں میں اپنے آپ کو مستغرق پاتا ہے۔ لیکن یہ ساری لذتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری بہاریں میسر تو اس کو آئیں گی نا جو خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو۔ اور جب ہم نماز سے جان چھڑانے والے ہوں گے تو پھر یہ انداز نہیں ہوگا۔ آج لوگ بڑے بے باکانہ انداز سے کہہ دیتے ہیں ان سے کوئی نماز پڑھو، او جی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا نماز کے لیے۔ میں کہا تیری کیا اوقات ہے کہ تجھے نماز کے لیے ٹائم نہ ملے؟ ارے اس مالک نے چاہا ہی نہیں کہ تو اس کی دہلیز پہ آئے، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک چاہے اور بندہ آئے نا؟ یہاں کوئی محلے کا ایم پی ایم این اے تمہیں کوئی دعوت دے کسی کام کی تو تم مہینوں پہلے تیاری شروع کر دو کہ میں نے اس کے پروگرام پہ جانا ہے، وہاں سارے لوگ آئے ہوں گے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، ایم این اے صاحب نے بلایا ہے۔ اور ایک ایم این اے بلائے تو اتنا اہتمام ہو، اور ساری کائنات کا خالق و مالک بلائے تو بندہ جو ہے جناب والا ٹس سے مس نہ ہو، اگنور کرتا پھرے۔ اور بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اگنور کر رہا ہوں تو میں بڑا بہادر ہوں؟ بہادر نہیں ہو، تمہاری یہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں اور اتنی بلندیاں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اس ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیں، رب تعالیٰ سارے معاملات حل فرما دے گا۔ تو آئیں یہ پکا عزم کرتے ہیں کہ اب سے ہماری کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جب بھی اذان ہوگی نماز کے لیے ہمیں بلایا جائے گا، ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے رب کی دہلیز پر حاضر ہو جائیں گے اور اس مالک کے سامنے اپنی نیاز جبیں کو جھکا دیں گے، تاکہ اس مالک کے آگے جب یہ جبیں جھک جائے گی پھر وہ خالق تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔